السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: من نجا؟ فقال: أمسك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث آپ کو سنائی ہے۔ ان دونوں کی روشنی میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے نجات کا راستہ۔ دنیا کا ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے نجات ملے، ہر شخص خواہش مند ہے اپنی نجات کا، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ بھائی میری جان بخشی ہو جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ اور قرآن کریم میں جو تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین کے ذیل میں فرمایا: وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کا راستہ دکھا رہا ہوں۔ نجات کے راستے کا کیا مطلب ہے؟ جنت کا راستہ۔ جو شخص نجات پا گیا وہ کس چیز سے نجات پا گیا؟ جہنم سے نجات پا گیا۔ جب جہنم سے نجات پا گیا تو اب کہاں جائے گا؟ جنت میں ہی جائے گا۔ دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت یا جہنم۔ تو اے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم بجائے نجات کے راستے کی طرف آنے کے خود بھی عمل نہیں کرے، اور مجھے تم دعوت دیتے ہو کس راستے کی؟ تدعوننی الی النار، تم جہنم کی طرف مجھے بلاتے ہو۔ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، تم جہنم کی طرف بلا رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسی بات کو احادیث مبارکہ میں کچھ دوسرے انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔
یہ حاضر ہوئے خدمت میں اور انہوں نے سوال کیا، من نجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ نجات کس کو ملے گی، کون سا ایسا شخص ہے جسے نجات مل جائے گی؟ یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ دیجیے کہ انہوں نے اس طرح سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجیے کہ نجات کا راستہ کون سا ہے، میں اگر نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں، اس کے لیے نسخہ بتا دیجیے نجات کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کے جواب میں ان کو 3 نصیحتیں کی۔ فرمایا ان 3 باتوں پر عمل کر لو گے تو تمہاری نجات ہو جائے گی۔ وہ 3 نصیحتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 فرمایا امسک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسری نصیحت ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، گھر کے اندر رہا کرو، زیادہ تر گھر سے باہر نہ نکلو۔ اور تیسری نصیحت یہ کہ وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ان 3 باتوں پر اگر تم نے عمل کر لیا تو تمہاری نجات ہو جائے گی، تو تمہاری جنت پکی ہے، جہنم سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تھا اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی، تھوڑی سی اس کی تفصیل بتلانی ہے۔ پہلی نصیحت کہ بھئی تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ محبتیں بھی پیدا کرتی ہے اور نفرتیں بھی پیدا کرتی ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اس کا کہنا یہ کہ تلوار 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک لوہے کی تلوار ہوتی ہے اور ایک گوشت کی تلوار ہوتی ہے۔ لوہے کی تلوار کا کام کیا ہے؟ وہ 1 کے 2 کر دیتی ہے، تلوار ماری تو 2 حصے ہو گئے، تلوار کے ذریعے سے 1 کے 2 کر دیتی ہے۔ اور یہ جو گوشت کی تلوار ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ 2 کو 1 کر دیتی ہے، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دیتی ہے، جو کہنا چاہیے دور ہو گئے ایک دوسرے سے ان کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ یہ کس تلوار کا کام ہے؟ یہ گوشت کی یہ جو تلوار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کے بڑے عجیب و غریب نظارے ہوتے ہیں۔ یہ دلوں کو جوڑ دیتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس پر عمل نہیں کیا گیا، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ جو تیر اور تلوار کے زخم جو ہیں یہ زخم بھر جاتے ہیں، ان کے بھرنے کے سامان موجود ہیں، لیکن یہ جو زبان کے ذریعے کسی کو زخم دیا جاتا ہے، کسی کو زخمی کیا جاتا ہے، فرمایا کہ یہ ایسا زخم ہے جو بھرتا نہیں ہے۔ انسان اپنی زبان سے دوسرے کو جو تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، گویا اس کے دل کو زخمی کر دیتا ہے، اور ایسے زخمی کرتا ہے کہ اس کا کوئی مرہم نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، دل پر وہ دائمی زخم رہتا ہے جو کہ مٹتا نہیں ہے۔ یہ زبان کے کارنامے ہیں۔ اسی بات کو کسی اور نے اس طرح سے سمجھایا ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، فرمایا کہ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کا سائز دیکھا جائے تو بہت چھوٹا سا ہے، جرمہ صغیر، اس کی جسامت اور اس کا سائز بہت چھوٹا ہے، وہ جرمہ کبیر، اور اس کے جو جرائم ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ فرمایا یہ آگ بھی یہ دونوں طرح اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ نفع بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی۔ یہ زبان آگ لگا بھی سکتی ہے اور آگ بجھا بھی سکتی ہے، یہ زبان جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے، اور اس کے نظارے ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے ہمارے ماحول معاشرے میں مصیبتوں کی جڑ بنی ہوئی ہے۔ شوہر کو بیوی سے لڑوانا، بیوی کو شوہر سے لڑوانا، والدین کو اولاد سے، اولاد کو والدین سے، سگے رشتے، سگے بھائی بہن آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور اتنی وہ لڑائی جھگڑا اس نوبت پہنچ، بعض اوقات قتل تک نوبت آ جاتی ہے۔ جی یہ جو طلاق کی شرح میں جو اضافہ ہو رہا ہے، تو طلاقوں کی کثرت کی کیا وجہ ہے؟
طلاقوں کی کثرت کی اکثر وجہ یہی زبان ہے۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ بھائی تم مجھے کیا سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہو، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ تو جہاں اس نے یہ کہا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں، بس سمجھیے کام وہیں خراب ہو گیا۔ اور اسی زبان کے ذریعے سے وہ بدترین جرم ہوتا ہے کہ جسے قرآن کریم نے کہا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، جسے کہا جاتا ہے غیبت۔ اور ہمارا حال یہ کہ غیبت کے بغیر ہماری محفلیں پھیکی ہوتی ہیں، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا۔ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو جب تک کسی ایسے شخص کا جو موجود نہ ہو، اس کا کوئی برائی سے تذکرہ نہ ہو، تو اس وقت تک پیٹ نہیں بھرتا۔ اور عام حالات میں عام لوگ اپنے ماحول معاشرے میں ایک دوسرے کی تو غیبتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایک اور بڑا جرم جو اس وقت ماحول معاشرے میں زیادہ پھیلا ہوا ہے وہ ہے حکمرانوں کی غیبتیں کرنا، وہ ہے سیاستدانوں کی جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کی غیبتیں کرنا، ان کے بارے میں مختلف باتیں کہیں سے ہمیں معلوم ہی، بس ہمیں انتظار رہتا ہے کہ فوراً اس کو آگے بڑھائیں، فوراً اس کا چرچا کریں، تحقیق کیے بغیر کہ بھائی جو بات کہی گئی ہے، جو بات تم تک پہنچی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی کی اگر برائی بیان کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اور وہ برائی اس میں موجود ہے، جب اس میں برائی موجود ہے تو اس کا ذکر کرنا کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر برائی موجود نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو تو یہ غیبت سے بڑھ کر اگلا گناہ ہے، وہ ہے بہتان، الزام تراشی، کہ اس میں وہ عیب ہے نہیں، تم اپنی طرف سے اس پر تھوپ رہے ہو۔ تو یہ ہم عام حالات میں بھی کرتے ہیں، اور سیاسی سطح پر تو کیا کہنے، بازار گرم ہے، بس جو جس کے لیے جو دل چاہے ہم کہہ دیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ مرض مردوں میں بھی ہے، اور خواتین کے ہاں یہ مرض بنسبت مردوں کے زیادہ ہے۔ ہمیں فکر نہیں کہ ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، نیکیاں اول تو ہم کماتے نہیں ہیں، اور جو کچھ ہم نے کما لی تھوڑی بہت، اللہ محفوظ رکھے قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ایک شخص آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، غریب ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے۔ اب صحابہ حیران کہ پھر مفلس کون ہے؟ فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، بہت نیکیاں جمع کی ہوئی ہوں گی، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن ان نیکیوں کے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوگا؟ شتم ھذا، کذب ھذا، اغتب ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی پر بہتان ترازی کی ہوگی۔ اب اس کا جس کا حق مارا ہے اس کا حق تو دینا ہے، اور حق کس طرح سے دینا ہے؟ کرنسی وہاں کوئی روپیہ پیسہ تو ہے نہیں، ریال اور ڈالر تو ہے نہیں، وہاں کی کرنسی یہی ہے اعمال صالحہ۔ اب ہوگا یہ کہ جس کی غیبت کی ہے، جس کے اوپر الزام لگایا ہے، جس کی تہمت کی ہے، اس شخص کی نیکیاں لے کر اس کو دیتے جائیں گے، لو بھائی تمہارا اتنا تھا، یہ لو تمہارا خلاصہ یہ کہ سب اہل حقوق آتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، اور اہل حقوق پھر بھی باقی ہوں گے، اب ان کی برائیاں ان سے لے کر اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ فرمایا یہ شخص ہے مفلس۔ ذرا سوچئے، ذہن میں لائیے اس بات کو اور تصور کیجئے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارا شمار ان مفلسین میں نہ ہو۔ ایک بزرگ کا عمل یہ تھا کہ انہیں جیسے ہی معلوم ہوتا کہ فلاں شخص نے ان کی غیبت کی ہے، ان کی برائی کی ہے، تو وہ کوئی تحفہ تحائف لے کر اس کے گھر پہنچ جاتے، یا تو خود پہنچ جاتے یا کسی کے ذریعے سے کوئی تحفہ اس کے گھر بھیج دیتے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، وہ تو آپ کی برائی کر رہا ہے اور آپ اس کو تحفے بھیج رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ بھائی وہ اگر میری برائی کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جب نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ نیکیوں میں اضافہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس شخص کی وجہ سے۔ تو وہ شخص تو میرا محسن ہے، جب وہ محسن ہے تو میں اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دینا چاہتا ہوں، میں اس کو تحفے تحائف دے رہا ہوں
اور اس سے کہہ رہا ہوں کہ لو بھائی تم نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں نے تم پر احسان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جسم کا ایک حصہ دیا ہے جو زبان کہلاتی ہے۔ زبان ایک ہے اور اس کے گناہ بے شمار ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ترازی ہے، دل دکھانا ہے۔ جی اسی زبان سے کا ایک خطرناک استعمال یہ ہوتا ہے کہ دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کسی شخص نے داڑھی رکھ لی تو اس کو جناب ملا کہہ کر پکار رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کسی شخص کا حال حلیہ صحیح ہو گیا اسلامی لحاظ سے تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا ہے، بجائے پینٹ شرٹ پہننے کے جینس کی پینٹ پہنتا تھا پہلے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا، اب اس کو دیکھو اس کا حال حلیہ ہی بدل گیا ہے، تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور یہ مذاق اڑانا اس حد تک بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہ کبھی کبھی انسان کی زبان سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے، کیونکہ مذاق اڑانے کی عادت ہو گئی۔ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے ان کا مذاق اڑایا تو یہ کلمہ کفر ہے، اور کلمہ کفر زبان سے ادا ہوا تو بس انسان کافر ہو گیا، پھر گیا کام سے۔ تو اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ذرا غور کیجئے ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، ان کا کیا عمل تھا، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے عظیم محدث ہیں، فقہ کے اتنے بڑے امام ہیں، اور یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں کہ دین اسلام پر ان کی استقامت بے مثال تھی۔ ایک مسئلہ فتنہ کھڑا ہوا تھا، خلق قرآن کا فتنہ، بادشاہ کہتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، مان لو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے کہ نہیں، غلط ہے، یہ خدا کی مخلوق نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ بس بادشاہ ناراض ہو گیا اور آئے دن ان پر کوڑے پڑتے تھے، اور کوڑے بھی ایسے ہوتے تھے کہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ وہ ایک کوڑا اگر ایک ہاتھی کو مار دیا جائے تو ہاتھی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور ایسے کوڑے روزانہ ان پر پڑتے تھے، اور کوڑے کھاتے رہتے تھے، چیختے چلاتے رہتے تھے، لیکن حق بات پر استقامت تھی۔ تو ان کا صبر جو ہے وہ بعد والوں کے لیے نقش قدم تھا کہ بھائی دیکھو دین پر استقامت حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ مرض وفات میں گرفتار تھے۔ ایک طرف پہلی زندگی جو گزر گئی اس کا میں نے تذکرہ کر دیا، وہ بھی کتنی کرب اور تکلیف والی زندگی تھی۔ اب موت کا وقت آ گیا ہے، مرض وفات میں گرفتار ہیں، شدید تکلیف ہو رہی ہے، اور انسان ہے جب تکلیف ہوتی ہے تو اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں، آہ اوہ اوہ، اس کو کہتے ہیں کراہنا۔ تو وہ تکلیف سے کراہ رہے تھے، انہی کے ہم عصر ایک اور بزرگ تشریف لائے، حضرت طاؤوس رحمہ اللہ، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا چیخ رہے ہو، کیا آوازیں نکال رہے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ تمہاری کراہ جو ہے نا، یہ فرشتے اس کو بھی لکھ رہے ہیں، اور تمہیں اس کے بارے میں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میری طرف سے اگر تمہیں بیماری ملی تھی تو تم نے آوازیں کیوں نکالی۔ اب یہ وہ بات ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ بھی وضاحت کر دوں، اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ کراہتا ہے تو کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بہتر ہے۔ کس طرح سے بہتر ہے کہ جناب علی دو بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں کہ ایک وقت کے دو بزرگ، ٹاپ کلاس قسم کے بزرگ، دونوں کو ایک ہی بیماری ہو گئی، فرض کیجیے بخار ہو گیا، اور بخار بھی شدید، 104 105 بخار۔ ایک بزرگ جو ہیں وہ جو بھی تکلیف ہو رہی تھی اس کی وجہ سے کرا رہے تھے، اور وہ ان کی زبان سے نکل رہا تھا، اور دوسرے بزرگ جو ہیں وہ بالکل خاموش تھے، بخار ان کو بھی اتنا ہی ہے، تکلیف ان کو بھی اتنی ہے، لیکن وہ کرا نہیں رہے تھے۔ اب لوگوں کو حیرت ہوئی، ان سے کہا کہ بھائی پہلے والے کے پاس گئے کہ جو ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، وہ فلاں بزرگ تو بالکل خاموش رہتے ہیں، تو ان کا طریقہ صحیح ہے یا آپ کا صحیح ہے؟ یہ کہنے لگے کہ بھائی
مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں، میں نے ہتھیار ڈال دیے کہ اللہ میاں مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی. یہ ایک بزرگ کا خیال ہے. اور دوسرے بزرگ کا خیال یہ ہے، پھر دوبارہ ان کے پاس گئے کہ بھائی وہ پہلے والے بزرگ تو ان کو اتنی تکلیف ہے، وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، آپ اظہار نہیں کر رہے. وہ کہنے لگے کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے، میری زندگی گزر گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عافیت سے رکھا، اب اگر تھوڑی سی بیماری آ گئی تو میں اللہ کے سامنے بے صبری کا مظاہرہ کیوں کروں. تو یہ سب باتیں کہنا چاہیے اعلیٰ لیول کی ہیں. ہر ایک شخص اس پر عمل نہیں کر سکتا اور ہر ایک شخص کو اس پر عمل کے لیے کہا بھی نہیں جا رہا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان حضرات نے یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو جب ان کے ساتھی نے کہا کہ بھئی اس کی بھی جواب دہی ہو گئی تو فوراً چونک گئے، کہنے اچھا، یہ سنتے ہی کراہنا ختم کر دیا اور بالآخر اسی حالت میں وفات پائی. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں دنیا میں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. ہمیں تکلیفوں پر صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضرات اپنی زبان کا استعمال کتنے محتاط انداز میں کرتے تھے کہ یہ ایک امر مباح تھا، اس کو بھی ترک کر دیا. کیوں ترک کیا؟ قیامت کی پوچھ گچھ کے خیال سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 نصیحتیں فرمائیں، اس میں سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ تم خاموش رہو، امسک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول رکھو. اور اس بارے میں سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ آپ باوجود اس کے کہ نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، اور اس لحاظ سے سب سے زیادہ بولنے کی حاجت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں کوئی کمی بھی نہیں کرتے تھے. جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہ بولتے تھے. لیکن اس کے باوجود زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ رسول حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہتے تھے. ولا يتكلم الا فيما يرجو ثوابه، صرف اس وقت بولتے تھے، وہ بات بولتے تھے جس بات کو کہنے میں امید ہے کہ ثواب ملے گا. ثواب والی باتوں کو پر بولتے تھے، اور جن باتوں میں ثواب نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خاموش رہتے تھے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات حاصل کر لی. معلوم ہوا نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ خاموش رہو. اگر تم خاموش رہو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی. دوسری نصیحت کہ تم اپنے گھر میں زیادہ تر رہو، ادھر ادھر گھومو پھرو نہیں، بلا وجہ بازاروں میں گھومنا اور جگہ جگہ چوپالیں لگانا نہیں. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے، اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارو. اور فرمایا کہ اطمینان کی جگہیں 2 ہی ہیں، ایک اللہ کا گھر اور ایک اپنا گھر، بس. اس کے علاوہ جہاں جاؤ گے وہاں جا کر کچھ نہ کچھ بولو گے اور اپنی عاقبت خراب کرو گے. اور تیسری نصیحت فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو. گناہوں پر رونا یہ مومن کی شان ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، اسے چین نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ رو رو کر اس گناہ کو معاف نہ کروا لے. تو یہ رونا یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست پیش کرنی چاہیے کہ یا اللہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، یا اللہ میں اس گناہ پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے. اگر ہم نے ان 3 نصیحتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن ہمیں نجات مل جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا راستہ ہمیں بتا دیا ہے، اب اس پر عمل پیرا ہونا نہ ہونا اس کا اختیار میرے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے. ہم سب اگر اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان 3 نصیحتوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز نجات پا جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی.
شاہد پیرزادہ صاحب کی اہلیہ، حاجی ظہور صاحب، یوسف صاحب، سراج صاحب کی فیملی، عبدالحادی صاحب، قاضی متین صاحب، عرفان صاحب، حسین صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے، حافظ نعمان راشد صاحب، سائم شفیع کی نانی، سلیم صاحب، دانیال صاحب کے بچے کا آپریشن ہے، محمود علی صاحب ICU میں ہیں، واجد صاحب کی اہلیہ کے لیے بھی دعا کی درخواست کی گئی ہے، اور اسد صاحب کی والدہ کے لیے بھی دعائے صحت کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ایک بچہ حمزہ نام کا بچہ، اس کے لیے بھی دعائے صحت کی درخواست ہے۔ محمد یوسف صاحب کچھ مسائل میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام متفکر اشخاص کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جناب عبد الرحمن صاحب، ریاض صاحب کی والدہ، اعجاز صاحب کی والدہ اور الطاف صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
نمازی حضرات سے توجہ کی درخواست ہے۔ انشاءاللہ تعالی تقریباً 25-26 دن کے بعد رمضان المبارک انشاءاللہ شروع ہوگا، اور جب بھی رمضان المبارک قریب آتا ہے تو مسجد کی مختلف ضروریات ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہے، اور الحمدللہ کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک ضرورت تو یہ ہے جو کافی 2-3 سال سے ہمارے بڑے بھی کہہ رہے تھے اور بہت سارے نمازی بھی، کہ دوران یعنی گرمی کے دوران مسجد کے اندر بہت شدید گرمی ہو جاتی ہے اور نماز پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تراویح پڑھنا بھی۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ہم نے کوشش کی، 1-2 مہینے سے سروے ہوتا رہا، اور الحمدللہ جو ہے وہ بڑے سائز کے 4 پنکھے اور سائڈ کے 6 پنکھے، یہ جدید جو پنکھے تھے وہ آ گئے ہیں۔ ایک صاحب نے وہ پنکھے ہمیں دلوا دیے ہیں، لیکن اب اس کی فکسنگ ہے اور مختلف لیبر چارجز ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تو درخواست ہے کہ حضرات آپ توجہ فرمائیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری بڑی اہم ضرورت ہے وہ مسجد کے لیے ایک جدید ایمپلیفائر کی ضرورت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دوران رمضان ہماری مسجد میں 25 سے زیادہ تقریباً قرآن شریف ختم کیے جاتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر یہ جو ہے تراویح ہوتی ہیں۔ ان کے لیے ہمیں بہت سارے ایمپلیفائروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو اس وقت ہم جو جدید ایمپلیفائر کی بات کر رہے ہیں جو تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ کے درمیان ہے، یہ انشاءاللہ ایک دفعہ لگتا ہے تو یہ 20-25 سال تک الحمدللہ چلتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی جو ہے آپ حضرات سے خصوصی درخواست کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں جو ہے دریوں کا بھی انتظام کرنا ہے، انشاءاللہ وہ بھی تقریباً ہوا چاہتا ہے۔ تو کچھ رقم تو ہمارے پاس آ گئی ہے، لیکن اب بھی لاکھوں روپے کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے حسب سابق، جیسے کہ آپ ہمیشہ جب بھی اپیل کی گئی، سولار سسٹم کی اپیل کی گئی، الحمدللہ آپ لوگوں نے 50-55 لاکھ روپے ہمیں جمع کر کے دیے۔ اسی طرح جب بھی کوئی ضرورت ہوئی آپ لوگوں نے آگے بڑھ کے جو ہے تعاون فرمایا، اور الحمدللہ اس تعاون کی وجہ سے جو ہے یہ مسجد کا نظام مسلسل چل رہا ہے۔ تو یہ مسجد میں ہم جو بھی رقم لگائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کی جزا عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرف خصوصی درخواست ہے کہ توجہ فرمائیں، اور اس کی مزید تفصیل چاہیں تو ہم انشاءاللہ مسجد کے برآمدے میں جمعے کے بعد موجود ہوں گے، آپ ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه، فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وسيدة النساء أهل الجنة فاطمة، وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غردا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. सफ़ें दुरुस्त फरमा लें, मोबाइल फ़ोन बंद कर दें। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنك أنت الله. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. نحن عبيدك بنو عبيدك نواسينا بيدك ماضٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا في تركيا وسوريا وارفع ما أصابهم من بلاء واجعل فيه عافية وخيرا. وارحم ميتهم وتقبله شهيدا وداوي جرحاهم واجبر قلوبهم في مصابهم واربط على أفئدتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ وہ گناہ جو دن کے اجالے میں کیے معاف فرما. یا اللہ جو رات کی تاریکی میں کیے معاف فرما. یا اللہ جو مجمع میں کیے معاف فرما. یا اللہ جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. یا اللہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما. یا اللہ جو بھول گئے وہ بھی معاف فرما. یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے. مکی مسجد گارڈن کے امام حافظ ظفر صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عمران بھائی کی اہلیہ بہت عرصے سے بیمار ہیں. حاجی ظہور صاحب, حافظ نعمان صاحب اور دیگر تمام بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے. جو نہیں مانگا لیکن ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.